قصة سيدنا آدم علیہ السلام وما فيها من العبر، سورۃ الاعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس وما هو منطو عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدم لِيَحْذَرُوهُ وَلَا يَتَّبِعُوا طَرَائِقَهُ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ ان آیات میں تنبیہ فرماتے ہیں، اولاد آدم کو بتلاتے ہیں کہ تمہارے ابا آدم کا کیا مقام ہے اور کیا عظمت ہے، اور ان آیات میں اللہ بتلاتے ہیں کہ تمہارے دشمن ابلیس کی عداوت کا کیا عالم ہے اور کس طرح وہ حسد میں مبتلا ہے۔ آپ کے ابا آدم سے کیسے اس نے حسد کیا، کیوں؟ لیحذروہ، تاکہ تم بچو، ولا یتبعوا طرائقہ، اور شیطان کے راستوں پہ نہ چلو، اس کے مکر سے، اس کے حسد سے، اس کے قید سے بچیں۔ وَلَقَدْ خَلَقَ، فقال تعالیٰ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ۔ یہ آیت بھی اسی طرح ہے جیسے کہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا، تو اللہ نے آدم کو آدم کے نام سے بھی ذکر فرمایا ہے، اللہ نے آدم کو انسان کے نام سے بھی ذکر فرمایا ہے، اللہ نے آدم کو خلیفہ کے نام سے بھی ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو بشر کے نام سے بھی یاد فرمایا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ لفظ بشر نعوذ باللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو شان یعنی حضرت آدم کی شان بیان کی جا رہی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ انی خالق بشرا، کہ میں نے پیدا کیا کہ انسان من صلصال من حمأ مسنون فَإِذَا صَبَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اور آیت میں بھی اللہ نے یہی حکم دیا تھا، وَذَلِكَ أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ بِيَدِهِ مِن طِينٍ لَازِبٍ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جب آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، لیکن جیسے اس کی شان کو زیبا ہے ما یلیق بشانہ، ہم ان آیات پر ایمان لائیں گے لیکن اس کی تکییف یا تمثیل یا تشبیہ بیان نہیں کریں گے، ورنہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ یہ کہے کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، کتنے بڑے ہیں، تو پھر انسان ایمان سے نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہاتھ، بس ہمارا ایمان ہے کہ ہاتھ۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا من طین لازب، ایک ایسی مٹی جو چپکنے والی، وصورہ بشرا سویا، پھر اللہ نے اس کو انسان کی صورت عطا فرمائی، ونفخ فیہ من روحہ، اور اس کے اندر روح پھونکا، امر الملائکۃ بالسجود لہ تعظیما لشان اللہ تعالی وجلالہ، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرے،
تاکہ اس میں اللہ کی بھی عظمت ہے کہ دیکھو کیسا انسان پیدا کیا ہے۔ سمعوا کلہم واتعوا، تمام فرشتوں نے اللہ کا حکم سنا اور فرما برداری کی، الا ابلیس لم یکن من الساجدین، مگر ابلیس اس نے اطاعت نہ کی، وہ سجدے کرنے والوں میں نہیں تھا۔ وقد تقدم الکلام علی ابلیس فی اول تفسیر سورۃ البقرہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ابلیس کے بارے میں جو تفصیل ہے میں سورۃ البقرہ کے اندر بیان کر چکا ہوں، تاکہ جو طلباء اور دیکھنا چاہیں تو وہاں مراجعت کر لیں۔ وَهَذَا الَّذِي قَرَّرْنَاهُ اختیار ابن جریر ان المراد بذلك كله آدم علیہ السلام، اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، چاہے جمع کا صیغہ ہے لیکن مراد آدم علیہ السلام۔ وقال سفیان الثوری الأعمش من حال بن عمرو بن سعید بن جبیر بن باز بن ثم صورناكم قال خلقوا في أصلاب الرجال وصوروا في أرحام النساء، اللہ نے مردوں کی صلب کے اندر رکھا، اور جو اس کی شکل ہے، تمثیل ہے، صورت ہے، وہ عورت کے رحم کے اندر جب بچہ ٹھہرتا ہے تو وہاں بنائی جاتی ہے۔ یہ اس کو اللہ نے دوسرے مقام میں بھی فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہاری صورت بنائی رحم کے اندر۔ رواہ الحاکم وقال صحیح علی شرطہما، کہ روایت صحیح ہے اور شرائط امام بخاری اور ولم یخرجہ بن جریر بعد السلف ایضا ان المراد خلقناکم ثم صورناکم الذریہ، اور بعض سلف نے فرمایا کہ خلقناکم سے مراد جو ہے آدم علیہ السلام کی اولاد کی طرف اشارہ ہے۔ وقال الربیع بن نصر السدی وقتادہ والضحاک فی هذه الآیہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اے خلقنا آدم ثم صورنا الذریۃ وهذا فیہ نظر۔ اور حضرت قتادہ اور ضحاک کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا، کہ خلقنا سے مراد آدم اور صورنا سے مراد اس کی اولاد ہے، لیکن یہ قول راجح نہیں ہے، لأنه قال بعده ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فدل على أن المراد بذلك آدم، وإنما قيل ذلك بالجمع لأنه البشر، کہ اس آیت سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ البتہ جمع کا صیغہ آیا خلقناکم، وجہ کہ یہ جمع تعظیم کے لیے ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ ابو البشر ہیں، وہ ابو الانبیاء ہیں، ابو المرسلین ہیں علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ کما یقول اللہ تعالی بنی اسرائیل الذی کانوا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل جو حضور کے زمانے میں تھے ان کو خطاب کیا، اور فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تمہارے کھانے کے لیے من اور سلوا آسمانوں سے اتارا۔ تو علیکم الغمام، حالانکہ ان پر تو نہیں تھا، وہ تو ان کے باپ دادے پر تھا نا بادلوں کا سایہ، لیکن نسبت ان کی طرف کر دی گئی۔ والمراد آباؤہم الذین کانوا فی زمن موسیٰ علیہ السلام، ولکن لما کان ذلک منۃ الآباء الذین هم اصل صار کان واقع علی الابناء، تو جب آباء پر ایک منت ہے، احسان ہے، تو گویا وہ اولاد پر خود بخود ہو جاتا ہے۔ وهذا بخلاف صلالة من طين الآية، فإن المراد منه آدم المخلوق من الصلالة وذرية مخلوق من نطفة وهذا إن المراد من خلق من الإنسان الجنس لا معين الله أعلم۔ البتہ ایک آیت میں آتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، تو اس سے مراد کیا ہے؟ آدم المخلوق من الصلالتی، مٹی سے، وذریتہ، اور اس کی اولاد جو ہے اللہ نے ان کو نطفے سے پیدا فرمایا۔ لیکن اس لیے صحیح ہے کہ خلقت الانسان سے مراد جنس انسان ہے، کوئی ایک معین انسان نہیں ہے۔ تو بہرحال یعنی ان آیات میں بات یاد رکھ لیں کہ اللہ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر آگے جو سلسلہ ہے آدم کی اولاد کا، وہ اللہ نے ہر چیز کے جوڑے بنا دیے، یعنی
نر اور مادہ، چاہے انسان ہیں، چاہے جانور ہیں، چاہے مچھلیاں ہیں، حتیٰ کہ نباتات ہیں، حتیٰ کہ جمادات ہیں، حتیٰ کہ پھول ہیں، سب میں نر اور مادہ ہے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو نطفے سے یعنی ایک پانی سے پیدا کیا۔ تو اگر آدمی کبھی غور کرے کہ بھائی انسان کو ایک پانی، اور وہ پانی بھی جس کو خود قرآن کہتا ہے من ماء مہین، بڑا حقیر پانی، اس سے اللہ نے پیدا کیا۔ اچھا پھر رکھا کہاں؟ ثم جعلناہ فی قرار مکین، پھر اللہ نے اس کو عورت کی رحم کے اندر رکھا، یعنی پیدا ہوئے آپ نطفے سے، اور آپ کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ماں کا رحم۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب لوگ تکبر کرتے ہیں کہ میں بادشاہ اور میں چودھری اور میں وڈیرا اور میں خان۔ فرماتے تھے میں حیران ہوتا ہوں کہ جو آدمی پیشاب کی جگہ سے 2 دفعہ نکلا ہو اس کو بھی اکڑنے کا کوئی حق ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ پیشاب کی جگہ سے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نکلا ہے۔ جب نطفہ ٹھہرا تو پیشاب کی جگہ سے آیا، پھر جب حضرت پیدا ہو کے ماں کے بدن سے باہر آئے تو پیشاب کی جگہ سے نکلے۔ تو عورت کے منہ سے تو بچہ پیدا نہیں ہوتا نا، اسی پیشاب کی جگہ سے باہر آتے ہیں اور اسی گندگی میں لتڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو فرمایا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کس بات پہ اکڑتا ہے۔ اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی 9 مہینے تک ایک گندی جگہ رحم اس کے اندر ہے، وہ کتنی بڑی قید میں ہے، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر لپٹا ہوا ہے، 3 پرت ہیں اس کے اوپر۔ اور وہ جگہ کہاں ہے؟ کسی کمرے میں ہے، کسی ہوٹل میں ہے، 5 سٹار میں، ماں کے رحم کے اندر۔ اور فرمایا کہ پھر 9 مہینے تک جس کی غذا کیا ہے؟ وہ حیض کا خون حضرت کی غذا ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی حمل ٹھہر جاتا ہے تو عورت کو حیض بند ہو جاتا ہے۔ پہلے تو حیض باہر آتا ہے نا، لیکن جب بچہ ٹھہر گیا حیض بند ہو گیا۔ کیوں؟ وہ تو بچے کے غذا کے کام آئے گا۔ تو فرمایا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ گندی جگہ پر گندے پانی سے گندی غذا کھا کے پلنے والا کرتا ہے کہ جناب میں ایسا۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسی مخلوق ہے۔ اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر اللہ نے ایسی سزا دی ہے بندے کو کہ اگر غور کرے تو کافی ہے کہ اس کو روزانہ اپنے پیشاب پاخانے پہ بیٹھنا پڑتا ہے، بادشاہ ہو یا چپراسی ہو، لازماً وہ حمام میں آئے گا اور بیٹھے گا۔ تو فرمایا جو دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ اپنے پیشاب پخانے پہ بیٹھتا ہو اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو گندگی کو دھوتا ہو، اس کو بھی اکڑنے کا کوئی حق ہے؟ اس کو بھی تکبر کرنے کا کوئی حق ہے؟ اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو خطبات مبارکہ ہیں وہ بڑے عجیب خطبات ہیں۔ آپ نے بڑے عجیب تنبیہات فرمائے، اور پھر کمال قدرت دیکھیں۔ اب دیکھیں نا جی، یہ روبوٹ بنا رہے ہیں اور کئی چیزیں بنا رہے ہیں، اس کے لیے فیکٹریاں ہیں، آلات ہیں، اس کے بنانے والے ہیں، اس کے مہندس ہیں، انجینئر ہیں، اس کی باقاعدہ نقشے بنتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ کمال تو اس کا ہے نا کہ جس نے ایک قطرہ پانی کا رحم میں ٹپکا اور بند کر دیا اور وہی سب کچھ بن گیا۔ وہاں کوئی انجینئر تو نہیں گیا نا جی۔
اچھا پھر وہ تیرے منشے پر بھی نہیں ہے کہ ورنہ ہر بندہ یہ چاہے گا کہ میری بچی ہو تو بڑی خوبصورت ہو اور بیٹا ہو تو بڑا خوبصورت ہو. اس کی مرضی ہے. کبھی بچہ ماں کی شکل میں ہے، کبھی باپ کی شکل میں ہے، کبھی دونوں کی شکل میں ہے، اور کبھی باپ دادا نانا نانی ان کی شکل میں چلا جاتا ہے. وہ رگ جو ہے کھینچ جاتی ہے اس کو. ایک اللہ نے نظام بنایا. اچھا پھر نظام دیکھیں کہ مرد کا جو پانی ہے اس سے تو طاقت والی چیزیں بنتی ہیں، ہڈیاں بنتی ہیں، ہیکل بنتا ہے، اور عورت کے پانی سے اس کا گوشت بنتا ہے، لحم بنتا ہے، بال بنتے ہیں، نرم چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اگر عورت کا پانی غالب آ گیا مرد پر تو وہ عورت کی شکل ہو جائے گا. اگر مرد کا پانی غالب آ گیا عورت پر تو اپنے باپ کی شکل پہ جائے گا. اگر دونوں کا پانی ایک وقت میں برابر انزال ہوا ہے، برابر رہا ہے، تو کچھ اس کی شکل پہ جائے گا، کچھ اس کی شکل پہ جائے گا. اور جتنا عرصہ وہ ماں کے پیٹ میں رہا ہے، وہ جو ماں کے پھیپھڑے ہیں نا ان سے سانس لیتا ہے. اس کے اپنے پھیپھڑے تو کام نہیں کرتے نا بچے کے. اور ماں کی غذا جو ہے وہ اس کی غذا بنتی ہے. اسی لیے دیکھیں نا کہ بچے کو کہتے ہیں یہ پیٹ ہو جی، اس کی ماں نے غلطی کر کے کوئی دال شال کوئی چنے کی کھائی ہوگی نا، دیکھیں نا بچے کو پیٹ میں درد ہے. اور اس کے عجیب انداز دیکھیں میرے مولا کے کہ جوں بچہ پیدا ہوتا گیا، بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، تو عورت کا پیٹ بھی ظاہر ہوتا گیا. کیوں؟ پہلے تو ایک پانی کا قطرہ تھا نا، اب تو جناب وہ بچہ بن گیا. اچھا کبھی کبھی بچے ماشاءاللہ بڑے بھاری بھی پیدا ہوتے ہیں. اور پھر نظام عالم پر غور کریں، نظام قدرت پہ. انسان سوچتا نہیں، کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچا کریں. کسی مولوی کی ضرورت نہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے فی انفسکم، تم اپنے نفس میں بھی غور کر لو تو میری تقدیر اور میری قدرت اور میری توحید اور میری الوہیت سمجھ آ سکتی ہے. اور اسی سے اندازہ لگا دو کہ یہ جی پیر ہے، فقیر ہے، مجذوب ہے، فلاں ہے، اور جن کو تم نے مشکل کشا اور حاجت روا اور غوث اعظم بنا رکھا ہے، داتا بنا رکھا، یہ کیسے پیدا ہوئے؟ یہ ماں کے پیٹ میں نہیں تھے؟ یا یہ باہر پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے؟ اور اگر ماں کے پیٹ میں تھے تو ساری مشکلات سے گزرے ہیں جس مشکل سے ہر بندہ گزرتا ہے. تو جو اتنی مشکلات سے گزر کے دنیا میں آیا ہو وہ خود کیسے مشکل کشا بن سکتا ہے؟ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پہ کبھی مشکل نہ پڑے. وہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ جس پہ کوئی مشکل نہیں. ورنہ انسان تو مشکل ہی. لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان تو مشکلات میں ہے. پہلے ماں کے رحم میں حضرت قید رہے، پھر پیدا ہوئے، پھر جناب نہ ہل سکتے ہیں نہ بول سکتے. الحمدللہ یا دینا ہو یا دین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب بول بھی نہیں سکتا، اپنی گندگی میں لتھڑا پڑا ہے تو پڑا ہے، اپنے پیشاب میں لتھڑا پڑا ہے تو پڑا ہے. اچھا اب جب تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں حضرت تو جناب ہاتھوں اور گھٹنوں پہ گھسٹ گھسٹ کے زمین پہ چل رہے ہیں. پھر اور تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں تو مدرسے میں آ گئے، پھر استاد کے تھپڑوں کی زد میں آ گئے. پھر اور اس سے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ تو اب شادی ہو گئی، بیگم صاحبہ گھر میں آ گئی، اب اس کی جوتیاں بھی اٹھانی ہیں، خرچہ بھی پیدا کرنا ہے. کبھی کاروبار میں، کبھی نوکری میں، رات دن ایسے چکر میں پڑا ہوا ہے. پھر بڑھاپا آ گیا تو اب ساری جوانی بھی جواب دے گئی اور گھٹنے بھی جواب دے گئے. اور جو بڑے شوق سے کبھی دیکھا کرتی تھی اب انہوں نے بھی دادا نانا کہنا شروع کر دیا.
پھر اس مصیبت میں گزرا، پھر بیماری کا لمحہ آ گیا، اس کے بعد جناب پھر روح نکلنے کا لمحہ آ گیا۔ اب حضرت مر گئے ہیں، اگر کوئی آنکھوں پہ ہاتھ نہ دے تو آنکھیں پھٹی رہیں۔ اب اگر اس کو آپ فوراً غسل نہ دیں، کفن نہ پہنائیں، تجہیز تکفین نہ کریں، تدفین نہ کریں، وہ تو 2 سال کے بعد پورے محلے میں بدبو پھیل جائے۔ اسی لیے حضرت علی نے فرمایا کہ اولہ نطفۃ قذرہ، اور اس کے بعد فرمایا کہ اوسطہ، کہ اس کے ابتدا کیا ہے گندا نطفہ، اور درمیانی زندگی میں کیا ہے کہ پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے، وآخرہ، انجام کیا ہے جیفۃ قذرہ، انجام یہ ہے کہ وہ ایک ایسی لاش ہے کہ جس کو دفن نہ کیا جائے تو بدبو پھیل جائے، اور جی جلدی کرو پیٹ پھٹ جائے گا، گرمی کا دن ہے۔ جو نماز میں مٹی آ جائے نا، جس پہلے صاف کرتا تھا، وہ یار ماتھے کو مٹی لگ گئی ہے، اب 2 من مٹی اوپر ڈال رہے ہیں، اب تو نہیں ہٹاتا۔ جو کپڑے پر مٹی نہیں لگنے دیتا تھا، اب جناب اگلے آگے قبر میں رکھیں گے، اور جو سب سے زیادہ پیارا دوست ہوگا سب سے پہلے وہی مٹی ڈالیں گے۔ تو انسان کیوں نہیں غور کرتا؟ اسی طرح لکھتے ہیں کہ ہارون الرشید بادشاہ جو تھا بڑا اچھا بادشاہ تھا، تو شکار پہ گیا، راستہ بھول گیا، بھٹک گیا، ایک وزیر 2 آدمی رہ گئے، باقی سب ادھر ادھر ہو گئے۔ تو پیاس اتنی لگی بادشاہ کو کہ زبان پہ اور ہونٹوں پہ پٹڑیاں جم گئی۔ دور سے خیمہ نظر آیا، وہاں آ کے آپ نے اپنے گھوڑے کو روکا اور وزیر سے کہا ان کو کہو جلدی سے پانی لائیں۔ وہ گھر والا بندہ جلدی سے گیا اور مٹی کے پیالے میں پانی لے کے آیا۔ وزیر صاحب نے کہا حضرت ٹھہریں، 1 منٹ پیئے نہیں، 1 منٹ رک جائے۔ وزیر سمجھدار تھا نا، کیونکہ پیاس زیادہ لگی ہوئی ہو اور آدمی جلدی جلدی پانی پی لے تو اسی میں بھی مر جاتا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ آہستہ 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 سانس لے کے پانی پیو، جلد بازی نہ کرو۔ جیسے ہوتا ہے نا گلاس منہ کو لگا دو سارا پی گئے، ناجائز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جب سانس نکالو برتن دور کرو تاکہ تیرے سانس کے جراثیم اس کے اندر نہ آئیں، اور کہیں الحمدللہ، پھر پئیں، پھر الحمدللہ، پھر پئیں، پھر الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا۔ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر بفرض محال یہ بدو جو ہے کہے کہ مجھے 1 گلاس پانی کی قیمت دو، آپ کتنی دے سکتے ہیں؟ اس نے کہا یار میں مر رہا ہوں، تم تقریر کر رہے ہو، میں آدھی سلطنت دے دوں گا۔ اچھا آپ پیئے، لیکن آہستہ آہستہ پانی پی لیا، شکر کیا اللہ کا، جان بچ گئی۔ اتنے میں ان کے اپنے باقی لوگ بھی پہنچ گئے، ان کے ساتھ پانی بھی تھے مشکلوں میں۔ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت صرف 1 سوال باقی ہے، اگر یہ پانی آپ کے اندر بند ہو جائے، پیشاب کی شکل میں نہ نکلے، اس کو نکالنے کے لیے آپ کیا دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یار باقی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا، جان چھوٹے۔ اور نے کہا پھر اندازہ لگا لو کہ تمہاری ساری سلطنت کی قیمت اللہ کا 1 پانی کا گلاس۔ تو جب تمہاری قیمت اتنا ہے تو پھر اکڑنے کی کیا بات ہے؟ کس بات پہ تکبر کرتے ہو؟ اسی لیے یاد رکھیں کہ ہر گناہ کی پکڑ میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن تکبر کرنے والے بڑے جلدی پکڑے جاتے ہیں، اللہ ان کی گردن توڑ دیتے ہیں۔ کیونکہ حدیث قدسی ہے العظمت ازاری والکبریاء ردائی، عظمت میری شان ہے، کبریائی میری شان ہے۔ اگر کوئی تکبر کرے گا قسم تو ہو میں اس کی گردن توڑ ڈالوں گا۔ کتنے متکبر، کتنے بڑے بڑے خان کہلانے والے، کتنے بڑے بڑے وڈیرے، سب کچھ ختم ہو گیا۔ کبھی ایسے بھی حالات پیدا ہو گئے کہ مغلیہ دور کے شہزادے جو تھے وہ ہوٹلوں پہ بیرے گیری کرتے تھے۔ وہ
شاہی بھی گئی، سب کچھ گیا۔ اس لیے اللہ نے منبہ کیا ہے کہ میں نے آدم کو کتنی شان دی ہے، تو اپنے ابے کی شان کو پہچانو، اور دوسرا اس میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ابلیس ہے، اس کی عداوت سے بچو، کیونکہ اس نے ہر حال میں تمہیں برباد کرنا ہے۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال بعض النحاة في توجيه قوله تعالى ما منعك الا تسجد اذ امرتك لا هنا زائدة۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں لفظ ہے نا لا، تو بعض علماء قواعد کہتے ہیں لا زائدہ ہے، یعنی ما منعک ان تسجد، لیکن لا آ گیا تو لا زائد۔ بات کہتے ہیں نہیں، لا زائدہ نہیں ہوتا، تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ ما ان رأيت ولا سماء ان رأيت ولا سمعت مثله فادخل ان وهي النفي على ما النافع تاکید النفی، تو ما بھی نافیہ ان بھی نافیہ، تو تاکید کے لیے آیا۔ هكذا ما منعك الا تسجد ما تقدم قوله لم يكن من الساجدين حقاه ما يجري وردما واختار ان منعك مضمن معنى في الاخر تقدير ما اخرجك والزمك واضطرك الا تسجد اذ امرتك ونحو هذا۔ کہتے ہیں کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے قول کو تو رد کیا ہے، انہوں نے اس قول کو ترجیح دی ہے کہ منع کا جو ہے یہ ایک اور فعل کو متضمن ہے۔ منع ہے کہ ما اخرج کا، کس چیز نے تمہیں میری فرما برداری سے نکالا، کس چیز نے تمہیں مجبور کیا کہ اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے حکم دیا، کون سی مجبوری تھی تجھے کہ میرے حکم کی تعمیل نہ کرو؟ مفسر فرماتے ہیں کہ نحوی قواعد کے اعتبار سے یعنی یہ قول جو ہے یہ زیادہ قوی ہے۔ وقول ابلیس لعنہ اللہ وانا خیر منہ من العذر الذی هو اکبر من الذنب، اب ابلیس نے کہا کہ انا خیر منہ، یہ عذر جو ہے یہ تو گناہ سے بھی بڑا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا کہ سجدہ جو مفضول ہوتا ہے وہ فاضل کو کرتا ہے، تو میں فاضل ہوں تو مجھے سجدہ کیا جاتا، یعنی لعنہ اللہ وانا خیر منہ وکیف تأمرنی بالسجود له، میں اس سے افضل ہوں، مجھے آپ نے کیسے حکم دیا سجدے کا؟ ثم بین انه خیر منہ، کیوں؟ بانه خلق من نار والنار اشرف ما خلقته منه وهو الدين فنظر اللئين الى اصل العنصر فلم ينظر الى التشریف العظیم۔ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آگ مٹی سے اچھی ہوتی ہے، تو اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ اس بدبخت جو ہے وہ عنصر کو دیکھنے لگ گیا کہ آگ اچھی ہے یا مٹی اچھی، اس بات کو نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس کو عزت دی ہے، اللہ نے کس کو شرف دیا ہے۔ اللہ چاہے تو مٹی کو اونچا کر دے، اللہ چاہے تو آگ کو بجھا دے، وہ جو چاہے کر دے، اس نے اس پہ غور نہیں کیا۔ ان اللہ تعالیٰ خلق آدم بیدہ منہ وفیہ من روحہ وقاس قیاسا فاسدا فی مقابل النص قوله تعالی فقعوا له ساجدین فشد من بین الملائکۃ ترک السجود ولہذا ابرز من الرحمت اے اویس من الرحمت فاخطا قبح اللہ فی قیاسہ، اس نے قیاس کیا لیکن یہ قیاس جو ہے اس لیے فاسد ہے کہ یہ تو قرآن کے مقابلے پہ ہے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن کے مقابلے پر جو بھی قیاس ہوگا وہ مردود ہوگا، مذموم ہوگا۔ قیاس تو وہاں ہوتا ہے جہاں نص نہ ہو۔ اور اسی میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ ائمہ اربعہ جو ہیں، فقہا جو ہیں، یہ نعوذ باللہ نص یا حدیث کے مقابلے پہ ان کا اجتہاد نہیں ہوتا۔ ان کا اجتہاد کب ہوتا ہے؟ جب مسئلہ قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، اجماع میں نہ ہو، اب وہ قیاس کرتے ہیں، اب وہ اجتہاد کرتے ہیں۔ اسی لیے مجتہد جو ہے وہ ہر حال میں مصیب ہوتا ہے، چاہے اس سے غلطی ہو
اس نے کوشش تو کی ہے نا حق پہ پہنچنے کی. المجتہد یخطی و یصیب، مجتہد سے غلطی بھی ہوتی ہے، ثواب پہ بھی پہنچتا ہے. فإن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. اگر وہ صحیح اجتہاد پہ پہنچ گیا 2 ثواب ملیں گے، اگر نہ بھی پہنچا تب بھی ثواب ملے گا کہ اس نے کوشش تو کی ہے. تو ابلیس کا قیاس جو ہے لعنہ اللہ، وہ تو نص کے مقابلے میں تھا، وہ قرآن کے مقابلے میں تھا. اس کے قیاس پر فقہی قیاس کو تعبیر کرنا جو ہے یہ تو ایک اور بہت بڑا گناہ ہے. اسی لیے پھر ابلیس یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، منقطع ہو گیا. ودعوا ان الناس شمتين ايضا فان التين من شان الزاد والناس صبتين محل النبات والنمو والزياده السائر والنام من شان الاحراق والتيج والسرا. اب فضل کہتا ہے کہ اس کا یہ دعویٰ کہ بھئی آگ افضل ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ مٹی جو ہے اس کے اندر حلم ہے، حوصلہ ہے، تثبت ہے، عاجزی ہے، انکسار ہے. پھر مٹی سے پھل پیدا ہوتے ہیں، مٹی سے درخت پیدا ہوتے ہیں، مٹی سے ہماری غذائیں پیدا ہوتی ہیں. لیکن آگ یہ ہے، اس کا کیا کام ہے؟ اس کا کام تو جلانا ہے، احراق ہے، تیش ہے اور سرعت ہے. فلہذا خانے بڑی سمسر و نفع آدم انصر و رجوع اناب استقال نیاد بل انقیاد استسلام للہ والاعراف توبت مفردی. اسی لیے ابلیس بدبخت جو ہے اس کا عنصر چونکہ ناری تھا تو اس نے خیانت کی، لیکن آدم کا عنصر چونکہ مٹی تھا تو اس نے اس نے تواضع اختیار کی، انابت اختیار کی، انقیاد اختیار کیا، استسلام اختیار کی اللہ کے حکم پر، اور اللہ کے آگے جھک گئے اور غلطی ہوئی تو توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی. تو اس لیے مٹی کا تو کام یہ ہے تواضع اور انکسار، اور جو تواضع کرتا ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے، اور جو اکڑ دکھاتا ہے وہ مارا جاتا ہے. وفی صحیح مسلم ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور. میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ قرآن پاک میں انسان کی پیدائش کا ذکر بھی ہے کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا. خالق بشرا من طین. قرآن میں جنات کی پیدائش کا بھی ذکر ہے کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. لیکن ملائکہ کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے. میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ حدیث میں موجود ہے، تو جو بات حدیث میں بھی ہوگی یا قول رسول میں بھی ہوگی تو وہ بھی گویا اللہ کا فرمان ہے، کیونکہ اللہ کا نبی بغیر اللہ کے حکم کے کوئی بات نہیں فرماتے. اب اس میں دیکھیں کہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور. اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا. وخلق ابلیس من مارج من نار. وہ دہکتی ہوئی آگ سے اللہ نے ابلیس کو پیدا کیا. وخلق آدم وسلم آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا. هكذا رواه مسلم. وقال ابن مردويه حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا اسماعیل عبد الله بن مسعود قال حدثنا نعیم بن حماد قال حدثنا عبد الرزاق بن معمر الزهري عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله الملائكة من نور العرش. اللہ نے ملائکہ کو نور عرش سے پیدا فرمایا. وخلق الجان من مارج من نار. اور اللہ نے ابلیس کو دہکتی آگ سے پیدا فرمایا. وخلق آدم مما وصف لكم. اور اللہ نے آدم کو جو بیان فرمایا ہے کہ مٹی سے پیدا فرمایا. قلت نعیم بن حماد این سمعت آدم بن درزا قال بالیمن. انہوں نے پوچھا کہ حدیث تم نے کہاں سنی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یمن میں سنی. وفي بعض الفاظ هذه بغير صحیح وخلقت الحور العین من الزعفران. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے حور عین جو ہے اس کو زعفران سے بنایا، لیکن یہ روایت غلط ہے.
وقال ابن جهدن قال حدثنا الحسين قال عمر كثير ابن شوذب ان مطر الوراء کے نزدیک قول خلقتنی من نار وخلقته من طين قال قاس ابلیس وهو اول من قال سب سے پہلے قیاس کرنے والا ابلیس ہے لعنہ اللہ، لیکن وہ قیاس جو قرآن کے مقابلے میں ہو لا شک فی ذلک وہ قیاس ابلیسی ہوتا ہے۔ وقال حدثني عمر بن مالك قال حدثني يحيى بن سعيد الطائفي ان هشام بن سيرين قال اول من قاس ابلیس، کہ سب سے پہلے جو قیاس کیا ہے وہ ابلیس نے۔ وما عبدت الشمس والقمر الا بالمقاییس، اور سورج اور چاند کے پوجا کرنے والے جو ہیں وہ بھی انہی جھوٹے قیاس میں الجھے ہوئے ہیں کہ سورج نکلتا ہے تو سارا کام چلتا ہے، رات ہوتی ہے تو آرام ہوتا ہے، اس لیے وہ سورج اور چاند اور تاروں کے پجاری بن گئے، تو یہ سب فاسد قیاس ہے۔ قال فابت منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين۔ یقول تعالی مخاطبا لابلیس بامر قدری کونی، کہ اللہ کے اوامر جو ہیں نا یاد رکھو وہ تقوینی بھی ہوتے ہیں اور تشریعی بھی ہوتے ہیں، تو یہاں اللہ نے اپنے تقوینی امر سے حکم دیا کہ فاہبط منہا، اتر جاؤ نکل جاؤ اس سے، بسبب عصیانک لامری وخروجک عن طاعتی فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تم نے میری نافرمانی کی ہے، اب تمہیں آسمانوں میں اور جنت میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ قال کثیر مفسرین الضمیر عائد الی الجنۃ ویحتمل یکون عائدا الی المنزلۃ التي هو فیہا فی الملکوت الاعلی، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کو جنت سے نکلنے کا حکم ہوا، بعض کہتے ہیں کہ جنت کا نہیں معنی یہ ہے کہ وہ ملکوت الاعلی کے جس مقام پہ تھا اس کو وہاں سے نکالا گیا۔ فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اے الذلیلین الحقیرین، تم تو ذلیل اور حقیر اور انتہائی گھٹیا شخصیت ہو، تم تکبر کرتے ہو۔ معاملته ينقبض قصده ومقافاتا لمراده بضده، تو اسی طرح کا معاملہ کیا گیا جیسے تم نے تکبر کیا اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا ہے۔ فعند ذلك استدرك اللعين وسعى النظرة إلى يوم الدين، اب اس کو سمجھ آئی کہ میں ملعون ہو گیا، میں ہمیشہ کے لیے دھتکارا گیا، لیکن اس نے مہلت مانگی اللہ سے کہ مجھے ایک طویل زندگی دے دیں اس وقت تک جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ قال انظرنی الی یوم، قال انک من المنذرین، اللہ نے فرمایا جاؤ ہم نے تمہیں زندگی دی ہے، الی ما وسع علی العباد فی ذلک من الحکمۃ والارادۃ المشیۃ التي لا تخالف لا تمانع ولا معقب لحکمہ وسریع الحساب، اللہ نے مہلت دے دی، کیوں دی؟ اس کی مشیت ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کی حکمتیں ہیں، ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے۔ اگر اندھیرا نہ ہو تو پھر روشنی کی کیا قیمت ہے، اگر باطل نہ ہو تو پھر حق کی کیا قیمت ہے، اگر جھوٹ نہ ہو تو پھر صدق کی کیا قیمت ہے، اگر شیطان ہی نہ ہوتا پھر امتحان کیسے ہوتا؟ تو اللہ کی حکمت تھی اور اللہ کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، لا معقب لحکمہ، اور اللہ سب سے جلد حساب دینے والے ہیں، واللہ اعلم۔